اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وقد افلح المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین محترم سامعین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، کامیاب زندگی اور اس میں کامیابی اور کامرانی اور سعادت نیک نیتوں سے، اچھے عمل کے ذریعے، خالص مقصد اور ٹارگیٹ، اپنا ایم صحیح جگہ پہ صحیح راستے میں لگانا، وسائل کا حاصل کرنا، مسلسل جد و جہد، کوشش جاری و ساری رہے، نہ سستی ہو، نہ کاہلی ہو، نہ تکبر ہو اور نہ نومیدی ہو، مسلسل نیک عمل، اچھائیاں، خوبیاں کرتا رہے، کامیاب ضرور ہوگا۔ ان تمام سلسلے میں آج 24 منزل پر ہم لوگ پہنچے ہیں، اور منزل بہت بڑی ہے اور بہت ہائی ہے اور بہت دور ہے۔ ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی، اپنا تمدن، سب چیزوں میں جو ہے وہ اسلام اور دین اور مذہب اور اخلاقیات، یہ ساری چیزیں ہمیں لانا پڑے گا۔ طہارت، سوچ، فکر، جد و جہد، کوشش، یہ ساری چیزیں اپنی ذات سے لے کے اپنے گھر والوں کے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کامیابی یہی ہے کہ گھر سے یہ کام شروع ہو، اپنی ذات سے شروع ہو، فرد سے شروع ہو، پھر افراد تک جائے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان کی کامیابی کا ایک زینہ، اہم ترین زینہ جسے کہا جائے، اہم ترین منزل یہ ہے کہ حقیقت پسندی، کہ انسان کے اندر ایکسیپٹ کرنے کی طاقت موجود ہو، قبول کر لے، انسان محسوس کرے، احساس پیدا ہو جائے اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں کا۔ یہ نہیں کہ اپنی اچھائیوں میں پھولتا جائے، بلکہ ہر وقت انسان اپنے اندر نقص و عیب دیکھے اور تلاش کرتے ہوئے اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے پاس ایکسیپٹ کرنے کی طاقت ہو۔ بسا اوقات ہم مانتے ہی نہیں، ہم حقیقت پرستی پہ جاتے ہی نہیں، حقیقت کو ہمارے گلے سے اترنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ملتا ہے، جبکہ حکم ہے کہ انسان حقیقت پسندانہ زندگی گزارے تاکہ ہر منزل پہ کامیاب و کامران رہے۔ تمام کائنات میں دیکھیے کہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، دوسروں کے رائے کو قبول کر لینا، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو مان لینا۔ تمام چیزیں انسان جب جو ہے وہ مان لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو کامیابی کا زینہ وہ کراس کرتے ہوئے بہت اونچے جاتا ہے، بہت منزل پہ جاتا ہے۔ اللہ بھی نماز شب میں کیا کہتا ہے کہ آؤ میرے بندے، مجھ سے جو ہے وہ اقرار کر لو، حقیقت مان لو۔ آج دنیا میں ہم بند ہیں کرونا وائرس یا دوسری چیزوں سے، اس بیماری کو حقیقت اب مان لینا۔ حقیقت پسندی بہت بڑی دولت ہوتی ہے، حقیقت کو لوگ نہیں ایکسیپٹ کر پاتے، مان ہی نہیں پاتے۔ اکثر ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ بیماری ہے، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، نہیں
یہ ہمارے اندر بیماری ہو ہی نہیں سکتی. رزلٹ آیا نہیں، اس کے بعد تو ہم نے تو یہ کھا لیا تو یہ صحیح ہو گیا. تو ہر منزل پر انسان اپنے نفس، اپنے جسم، اپنے روح، تمام چیزوں میں اگر اس کے اندر قبول کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور وہ احساس پسند ہو جائے تو توبہ، استغفار، ندامت، شرمندگی کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. بہت سے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں اور دنیا میں بھی. جب انسان ٹھوکر لگتا ہے تو وہ حقیقت کو سمجھتا ہے، جب انسان کسی سے دھوکہ کھاتا ہے تو حقیقت کو مانتا ہے، جب انسان کے کاروبار معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو حقیقت پسندانہ زندگی گزارتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم حقیقت کو مان لیں، ورنہ ناکامی ہمارے پاس رہے گی. ہمیں چاہیے کہ حقیقت جیسی ہے اس کو ویسے ہی سمجھیں، خواہ وہ حقیقت ہمارے فائدے کے لیے ہو، تمام فائدے یا نقصان کے لیے ہو. ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ حقیقت کو ہر حال میں اپنے فائدے ہی کے لیے سمجھنا ہے. ہر شخص کو اپنی طاقت اور توانائی کی مناسبت سے حقیقت بینی، حقیقت کو دیکھے، حقیقت کی بینی کی عینک کی آنکھوں پہ لگائے اور حالات کو بغیر کسی کمی بیش کے، بغیر کسی کم اور زیادتی کے محسوس کرے. معاشرے میں تباہی پھیلانے والے لوگ ہمیشہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے حقیقتوں کو توڑ مڑوڑ دیتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہماری وجہ سے یہ بے روزگاری آ رہی ہے، نہیں ان کی خرابی. ہم نہیں سمجھ پا رہے، نہیں مان رہے ہیں کہ میری وجہ سے میرے گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں، نہیں مانتے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے. اس حقیقت کو ہم نہیں تسلیم کر لیتے، اس کو توڑ مروڑ کے دوسروں کے اوپر وہ خرابیاں ہم ڈال لیتے ہیں اور خود اپنے اوپر حقیقت پسندی ہم محسوس نہیں کرتے. جب تک ہم حقیقت کو پسند نہیں کریں گے، حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ خود کو اس طرح فریب دیتے ہیں کہ اپنی غلط بیانی کو بھی حقیقت سمجھ لیتے ہیں. اس قسم کا سمجھنا اپنے نفس کو دھوکہ دینا اور اپنے دل کو اندھا بنانے کی ایک طریقہ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ اخبار میں اور دیگر جو ہے وہ کتابوں میں ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ 6 اگست 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹم بم جاپان کے شہر ہیروشیما میں پھینکا گیا. اس واقعے کی وجہ سے جاپان کا یہ شہر دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وہاں کی آبادی، وہاں کی کھیتی، وہاں کے بچے، وہاں کے نسل، وہاں کا ماحول اسے افیکٹ ہوا ہے. اس دن سے اس واقعے کے نتیجے میں جاپان کے 1.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے. ہیروشیما کی آبادی 1940 میں 3,44,000 تھی، جو 1953 میں گھٹ کر صرف 286 رہ گئے، 286 رہ گئے، سب ختم ہو گئے. اللہ اکبر. اس کے 3 روز بعد ایک اور بم ناگاساکی پہ پھینکا گیا. جاپانیوں نے 1 ہفتے کی خاموشی کے بعد ہار مان لی اور ہزاروں معصوم بچے، عورتیں، بے گناہ مردوں کے اس بہیمانہ قتل عام نے دنیا میں اس عمل کے خلاف نفرت کی ایک لہر سی دوڑائی. انسانی تاریخ میں اس وحشیانہ عمل کی مثال نہیں ملتی. ان 2 شہروں پر بمباری کرنے کا حکم صدر ٹرومن نے دیا تھا اور اس حکم کے بعد وہ ضمیر کی خلش میں مبتلا ہوا اور صلح اور انسانیت سے محبت کرنے والوں نے ہر سطح پہ اس کی مذمت کی اور اس مذمت اور نفرت نے اس کی سیاسی عالمگیر حیثیت کو گھٹا دیا اور دنیا نے اسے سیاستداں کہنے کے بجائے خون کا قاتل کہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتا ہے. ٹرومن کس طرح اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے.
سانپ کے زہر سے زیادہ تلخ حقیقت کو کس طرح اپنی ذات کی خاطر توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے. اس حقیقت کو نہیں مان لیتا کہ میری وجہ سے یہ تباہی ہوئی. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تاریخ فرمان لاکھوں امریکی فوجیوں کی نجات کے لیے صادر کیا، حکم دیا، آرڈر دیا. اگر ان بموں سے کام نہیں لیا جاتا تو امریکی فوجی کو جاپان کے ساحلوں پہ حملہ کرنا پڑتا، اور جہاں مضبوط دفاع کے نتیجے میں ہوتا کہ اس طرح سخت جگہ جنگ چھڑ جاتی اور خود جاپانیوں کا بھی یہی نقصان ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت یہ ہے کہ اس نے بہت سی چیزیں، آج دیکھیے کہ ہم اس میں اور زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں، تو اس نے جو ہے وہ دوسرا رخ یہ چیزائے یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے تباہی آ گئی، یہ بربادی ہو گئی. تاجر، سیاستدان، دیگر جو ہے وہ اصناف کے لوگ اس صورت میں زندگی مختلف شعبوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے حالات کو غیر جانبدار اور حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھیں. تاجر کو چاہیے کہ وہ معاملے کے طریقے یا فروخت کے، بیچنے کے پیش کی جانے والی چیزوں کے بارے میں گاہک کے اعتراضات غور سے سنیں اور انہیں صحیح تدبیروں کے ذریعے خامیاں دور کرے. ایسا نہیں کہ لینا لو ورنہ جاؤ، تمہارے جیب میں پیسے ہیں یا نہیں. نہیں، ہر تاجر کا حق ہے وہ چھان بین کے لے، تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اسے صحیح گائیڈ کریں، صحیح بتائیں. اس طرح سیاستدان کو چاہیے کہ وہ عوام کے اعتراضات پر اچھی طرح غور کرنے سے پہلے ہی انہیں خود غرضی والی تحریکیں نہ سمجھیں، مختلف عنوان سے عوام کو مفسد اور بدنامی پھیلانے والوں کی طرح سے سرکوبی نہ کریں. سیاستدان کو یہ حقیقت یقین رکھنا چاہیے کہ حقیقت پسندی ہی ملک اور سیاست کے پائیدار کے لیے شرط ہے. ترقی چاہنے والے طالب علم، اسٹوڈنٹ، استاد کے ڈانٹ ڈپٹ بخوبی برداشت کر لیتے ہیں کہ وہ کم نمبر کو استاد کے جانبدار ہونے کی دلیل قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنا اور اپنے علم حاصل کرنے کا طریقے کو محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے پڑھا نہیں، میں یہ سوال کو جانا نہیں، یہ اس طرح سیکھا نہیں. ہو سکتا ہے حقیقت یہی ہو، کوتاہی اسی کی ہو، اور اس حقیقت کو سمجھ لینا مستقبل میں اس کی کامیابی کے لیے ایک سیڑھی کا ذریعہ بنتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین اور بت پرستوں کے خلاف جنگ کرنے سے پہلے دشمن کی طاقت کا اندازہ لگاتے تھے. جاؤ دشمن دیکھو، دشمن کے اندر کتنی طاقت پائی جاتی ہے. جنگ سے پہلے معلومات اکٹھی کرتے تھے جو کبھی تلخ اور ناگوار بھی ہوتی تھی. آپ کبھی دشمن کی طاقت کو نظر انداز کر دینے کے جانے کے قابل نہیں سمجھتے تھے. ہرگز، ویسے بھی دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ہرگز خود کو مسلمان افسروں کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. ہم ایک ہی حملے میں دشمن کو پسپا کر دیں گے اور یہ ختم کر دیں گے، وہ لوٹ لیں گے، وہ تباہ کر دیں گے. ساری زبانی جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے، یہ سمندر میں ڈال دیں گے. جنگ بدر میں مسلمان جاسوسوں نے قریش کے سپاہیوں کو بدر کے کنویں پہ گرفتار کیا اور پیغمبر کی خدمت میں اسے لے آئے. ابھی تک دشمن کی تعداد کا علم نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا کتنے ہیں. پیغمبر نے ان سے پوچھا یہاں قریش روزانہ کتنے اونٹ کو نہر کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اونٹ کو؟ اس نے جواب دیا کبھی 9 کبھی 10 اونٹ نہر کرتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا دشمن کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. آپ دیکھیں یہ کیا ہے، حقیقت پسندی ہے. 6 جون 1967 کو عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ اور عربوں کی شکست پر ختم ہوئی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شکست کی ایک تلخ حقیقت، کڑوی حقیقت ہونے کی بنا پر اس کے سبب کا بہت کم اعتراف کیا گیا، اور وہ سب یہ تھا کہ آپ دیکھیں عرب ممالک کے سربراہوں نے دشمن اور ان کے ساتھ دینے والے جو میدان جنگ میں تھے یا پیچھے سے پس پشت پناہی کر رہے تھے، ان کی طاقت کا درست اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صحیح اندازے لگانے کے بجائے وہ بہادری دلانے اور جنگی نغمے چھیڑنے میں لگے ہوئے تھے.
اگر وہ حقیقت کا انداز لگا کر جنگ کرتے تو ہرگز اتنی فاش اور کھلم کھلا شکست سے دوچار نہ ہوتے، جس کی مثال انسانی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ یقیناً شک اور یقین انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن شک یقین کا ایک زینہ بھی ہے۔ انسان یقین تک کب پہنچے گا؟ جب شک ہے 40 اور 60 اور 80% جانے کے بعد پھر کہیں جا کے جو ہے انسان جو ہے وہ 100% ہوتا ہے۔ جب تک انسان کو کسی موضوع پر تردد پیدا ہو جائے تو اس وقت تک تحقیق کی فکر نہیں کرتا۔ اس طرح اعتراض اور تنقید میں کمان تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کامیاب شخص وہی ہے جو لوگوں کی تنقید کو غور سے سنے، دشمن نہ بنا لے کہ وہ ہمارے اوپر ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہمارے تو اوپر جو انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم جو کبھی کبھی تنقیدوں کو خیر خواہ سمجھنا چاہیے اور انہیں سننا چاہیے۔ بے لوث اصلاح کی غرض سے جو تنقید ہوتی ہے اس کا جائزہ لیتا ہے، کیونکہ دوسروں کے فکر کے آئینے میں انسان یا اس کے کام کے عیبوں کو واضح عکس دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جمشید نے جامِ جہانما سبب سے پناہ لیا اور خود کو اپنی منزل پر عیوب کرنے لگا، چھپانے لگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تنقیدوں کی وجہ سے اپنے عیوب کو چھپا لیتے ہیں کہ لوگ تنقید نہ کریں۔ بھئی تنقید نہیں کریں گے تو ہم متوجہ کیسے ہوں گے؟ اختلاف، اپوزیشن ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان کے اوپر تنقید کرے، رجحان کرے، توجہ دلائے اور انسان حقیقت پسندی کی منزل تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں عیوبی میرے بھائی، مجھ سے زیادہ وہی پسند ہے جو میرے عیوب کو ایک تحفے کے طور پر مجھے دے اور مجھے میرے عیب بتائے۔ اللہ اکبر۔ وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے کہ یقیناً آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے احب الاخوانی من احدى الی عیوبی، میں اس بھائیوں کو پسند کرتا ہوں جو میرے عیوب، میری غلطیاں، میری کوتاہیاں، میری کمی کمزوری کو ہدیے کے طور پہ مجھے پیش کرتے ہیں۔ ہم ہوتے تو مار دیتے، ہم ہوتے تو غصہ کر لیتے، ہم ہوتے تو ناراض ہو جاتے، بات چیت بند کر لیتے، بائیکاٹ کر دیتے۔ امام کہتے ہیں وہ اچھا میرا بھائی ہے، دوست ہے، جس نے میرے عیوب کو، میرے غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو تحفے کے طور پہ مجھے پیش کیا۔ ہمارے اس عظیم رہنما کی نظر میں بہترین تحفہ یہی ہے کہ لوگوں کی کوتاہیوں کو صحیح انداز سے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ دشمنی کے لیے ہر وقت جو ہے طعنے تشنیع کیا جائے، ٹوکا روکا جائے، بلکہ اصلاح کی غرض سے اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اسے ہمیں ایکسپٹ کرنا، حقیقت پسندی ہونا چاہیے انسان۔ آج کا آزاد دنیا میں تنقید زندگی کا اساس ہے، سرمایہ ہے۔ یورپ کی دنیا میں ماہر افراد کو ماہرین کو بلاتی ہے اور حکومت کے ارد گرد قومی اداروں کو ان کے اختیار میں دے دیتی ہے تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں اور تنقید کریں۔ اپوزیشن کیا کرتی ہے؟ اپوزیشن تنقید کرتی ہے۔ جو شخص تنقید سن کر برا مانتا ہے، حقیقت جیسی ہے اس کو ویسی دیکھتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے حالات کے آئینے یعنی اپنے بارے میں لوگوں کے خیالات کو دیکھنا اسے سخت ناگوار گزرتا ہے، تو اسے کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو توڑ دے، آئینہ توڑ دینا خطا ہے۔ اپنے آپ کو توڑ دو۔ اب یہ ہم جو ہے وہ موبائل فون کسی کو لگاتے ہیں تو پہلے کیا بولتا ہے؟ کورونا وائرس سے بچیے اور اس کے بعد یاد رکھیے کہ ہمیں بیماری سے لڑنا ہے، بیماروں سے نہیں لڑنا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں جو ہے وہ اب آئینہ ہی ہمیں خب دکھاتا، ہر آدمی ہمیں تنقید کر رہا ہے اور ہر طریقے کے ہم آئینے میں اپنے آپ کو نقص اور عیب دیکھتے ہیں تو آئینہ توڑ دیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو توڑ دیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو بدلیں، آئینہ نہ توڑیں۔ بچہ چھوٹا گیم کھیل رہا ہے، بہت اچھا لطیفہ آیا کہ گیم کھیل رہا ہے تو یہ نہیں کہیے کہ جو ہے وہ منع کریے یا وہ بچے کو
بیماری جو ہے وہ موبائل ہے، اس کو نہیں بچے کو پھینک دیجیے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر عالم میں انسان کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں ہم رہیں گے تو مومنین دوست ہمیں آئینے کی طرح سے ہمارا نقص اور عیب ہمیں دکھاتے رہیں گے، تو ہم آئینے کو نہیں توڑیں گے، اپنے آپ کو توڑیں گے. اب اگر انسان اپنے آپ کو توڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ بہت سے واقعات ہیں دنیا میں. بشر حافی، ننگے پیر چلنے والے، صرف امام نے یہ پوچھا تھا ان کی کنیز سے کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر؟ اس نے کہا آزاد کا. جا کے کنیز نے بتایا تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، حقیقت کو جان لیا کہ ہم یقیناً اس کائنات میں غلام ہیں، کسی کے ماتحت ہیں، کسی کے قبضے میں ہیں، کسی کے احکام کو ہمیں ماننا پڑے گا. اور اس نے توبہ اور استغفار کیا. جہاں انسان کے اندر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ قبول کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، محسوس کر لیتا ہے، تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جاتا ہے. مشہور ترین واقعہ ہے، اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولیں. کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حقیقت پسندی ہو. ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا، مگر وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان کا مقرب خاص بن گیا تھا، اور سلطان اس حد تک اس پر اعتماد کرنے لگے تھے کہ ایاز کے اس مرتبے کی وجہ سے سلطان کے حاشیہ نشین اس سے حسد کرنے لگے. سلطان کے پاس بیٹھنے والے اس سے جلسی کرنے لگے، سوچنے لگے سلطان کو کس طرح اس سے بدظن کیا جائے، اس سے برا بھلا کیا جائے. ایاز کو مخصوص حجرہ تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا، وہ کسی کو بھی اس کے اندر نہیں جانے دیتا تھا. اس کی عادت تھی کہ روز آنا صبح سویرے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس حجرے کے تالے کو کھول کر اس میں چلا جاتا تھا، کچھ دیر وہاں تنہا رہتا تھا اور پھر وہاں سے نکل کر شاہی لباس پہن کر سلطان کے دربار میں جاتا تھا. سلطان کے حاسد نشین جو ان کے دربار میں بیٹھنے والے سلطان سے اس کی شکایت کی اور اس سے کہا کہ ایاز نے شاہی خزانے سے قیمتی جوہر چوری کر کے اپنے حجرے میں مقفل کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ صبح اس وقت اس حجرے میں جاتا ہے اور اس کے جواہر کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، گنتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، پھر آپ کے دربار میں آتا ہے. بادشاہ کو یہ شکایت سن کر انتہائی دکھ ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جب ایاز یہاں دوبارہ دربار میں موجود ہو تو تم اس حجرے کے تالے توڑ کر حجرے کی اچھی طرح تلاشی لو اور وہاں سے جو ہیرے جواہرات برآمد ہوں وہ لے کر دربار میں آ جانا. دوسرے دن ایاز سلطان کے دربار میں بیٹھا ہی تھا کہ فوجی نے اس کے حجرے کا تالا توڑا اور اس کی عدم موجودگی میں جب وہ نہیں تھا تو اس کے حجرے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے پورے کمرے کی تلاشی لی. وہاں ایک پھٹے ہوئے لباس، پھٹے ہوئے جوتے کے سوا کچھ اور نہ تھا. اندر ایک آدم آئینہ میں لگا ہوا تھا، انسان کے برابر ایک آئینہ لگا ہوا تھا. انہوں نے زمین کھود کر پوری تسلی کی لیکن کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. وہ اس قد آدم یعنی ایک انسان کے برابر آئینہ، پھٹے ہوئے لباس، پرانے جوتے کو اٹھا کر سلطان کے دربار میں پیش کیا. کہا کہ ہم نے آپ کے فرمان کے تحت کمرے کی تلاشی لی اور وہاں یہی چیز برآمد ہوئی. چنانچہ وہ مذکورہ اشیاء بادشاہ کے سامنے رکھ کر چلے گئے. سلطان نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے حسد کر رہے ہیں اور انہوں نے از روئے حسد ان کے مکان کی تلاشی کروائی. چنانچہ انہوں نے حاسد افراد کو بلا کر ان سے کہا تم ایاز سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا. حاسد جلسی کرنے والے دربار میں بیٹھنے والے ایاز کے قدموں پہ گر گئے، گر گڑا کے ان سے معافی طلب کرنے لگے. ایاز نے کہا اگر سلطان تمہیں معاف کر دے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا. الغرض اس کے مسلسل اصرار پر سلطان اور ایاز نے اس کی تقصیروں کو، اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا. اس کے بعد سلطان نے ایاز سے کہا تم نے ایک حجرہ کیوں مخصوص کر رکھا ہے، وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا سلطان معظم، میں ایک حقیر غلام تھا، بازار میں بک رہا تھا، سلطان نے مجھے خریدا اور جب
سلطان نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں نے ایک پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ سلطان میرے عزت افزائی کی اور مجھے اپنے مقرب خاص درجہ دیا۔ اس عزت کے دیکھ کر بعض اوقات نفس امارہ، ہمارے اندر کا نفس مجھے دھوکہ دینے لگا کہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تم اتنے بڑے بادشاہ کے پاس رہتے ہو، بادشاہ تمہاری سب مانتا ہے، تمہاری کیا منزل ہے، مقام ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو ایک حل تجویز کی ہے کہ اسے اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کو ایک حجرے میں رکھ کر اسے تالا بند کر دیا جائے، ایک لمبا سا آئینہ نصب کر دیا جائے، شیشہ اور مرر لگائے جائے۔ سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے قبل میں روزانہ اس حجرے میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، ایاز قادر خدرہ بے شناسید، ایاز اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے آپ کو ایکسپٹ کرو، اپنے مقام کو جانو کہ میں کیا تھا اور کیا ہوں۔ اب یہ دربار سے نکل جائے تو میرے پاس کیا ہے؟ اس طرح سے میرے ذہن میں اٹھنے والے غرور، گھمنڈ، سب ہوا ہو جاتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کو ممنون سمجھتا ہوں، احسان سمجھتا ہوں۔ اس واقعے کے بیان سے ہماری غرض یہ ہے کہ انسان کو ایاز کی طرح سے اپنی حقیقت یاد رکھنا چاہیے، ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ حقیقت پسندی ہو تو کامیاب ہوگا۔ اتنے سارے درباری لوگوں سے، حاسدوں کے مقابل میں وہ ایاز کامیاب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ حقیقت پسندی تھے، اڑ نہیں گئے تھے، اپنی حقیقت کو بھول نہیں گئے تھے۔ انہوں نے ہماری طرح شیشہ اور آئینہ نہیں توڑ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو توڑا، اپنے نفس کو توڑا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وقت عزت پا کر مغرور نہیں ہو گئے کہ میں دربار میں جو ہے مقرب ترین بندہ ہوں۔ اسے ہمیشہ اپنے ماضی یاد رکھنا چاہیے اور اسے یہ جاننا چاہیے کہ وہ پہلے ایک مشت خاک ہے، ہمارے پاس خاک کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جس نے بعد میں کسی غلبہ یا سبزی کے شکل اختیار کی، پھر وہ غذا بن گئی، بعد ازاں غذا سے اس کا مادہ گوشت بنا، تیار ہوا، پھر جو کچھ بھی اسے حاصل ہوا وہ سب خدا کے فضل و کرم سے ہے، نتیجے میں ہے، اور اس کی ذاتی کوشش ہے، اور کوشش کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی میں اس کی کامیابی۔ اگر انسان اتنا حقیقت پسندانہ ہو جائے تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جائے۔ اپنی حقیقت کو کبھی بھول نہ پائے اور نہیں بھولنا چاہیے، تاکہ سرخرو رہے، کامیاب رہے اور عزت افزائی رہے، انسان بے عزت اور رسوائی سے محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔